کر رہے ہیں، ملک بچانے کا تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا، یا عوام بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں دوڑ بھاج کر رہا۔ یار حکمرانوں کی تو تم بات ہی نہ کرو نا۔ دیکھو حکمران کا جو رول ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے نا جو گھر میں باپ کا ہوتا ہے، یعنی حکمرانوں کا اپنی رعایا کے ساتھ، قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ باپ اور بیٹے والا تعلق ہونا چاہیے نا، اور باپ کے لیے اس کی پہلی اور آخری ترجیح اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا عالم یہ ہے کہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کے یعنی اپنے فیوچر سے بالکل بے علم، یعنی لا علم ہے، بے پرواہ، بالکل یعنی پتہ تک نہیں ہے کہ ان کی نئی نسل کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے۔ یہ اس بات کا مجھے آج بہت شدت کے ساتھ اس لیے احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ایک نوجوان رپورٹر ہیں عثمان بھٹی صاحب، انہوں نے آج مجھے ایک ویڈیو فوٹیج بنا کے دی ہے کہ کس طرح لاہور میں، بلکہ اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، بلکہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں شیشے کی آڑ میں ہماری نوجوان نسل کو جس قدر بے رحمی کے ساتھ یعنی بدترین انداز میں منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، وہ دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی، حکومت نام کی سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ سارا کچھ ہے، یہی چاہتے ہیں کہ سارے نشئی ہو جائیں، بات نشے میں آگے کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، اتنی اچھی حکومت۔ دیکھو میری بات سنو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ پاکستان میں یہ جو شیشہ کے مراکز ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس بات سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں کہ یہاں پر جس دھڑلے کے ساتھ، جس دیدہ دلیری، بے شرمی کے ساتھ منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس ویڈیو فوٹیج میں اس نوجوان رپورٹر نے یہی کام کیا ہے کہ باقاعدہ ریڈ ہینڈڈ ان لوگوں کو پکڑا ہے کہ جو شیشے میں بدترین قسم کی منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، ہر قسم کی شراب، چرس، گانجا، افیون اور یہ جو گٹکا کراچی میں بہت عام ہے، بے دریغ انداز میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت دھڑلے کے ساتھ یہ جو شیشہ مراکز ہے یہ اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا، اور سارا کچھ پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ اور اے این ایف جو باقاعدہ یعنی اس کام پر مامور ہے کہ منشیات کے استعمال کو روکا جائے، منشیات کی خرید و فروخت پر قابو پایا جائے، وہ اس سارے معاملے میں بالکل چشم پوشی کا سا رویہ سوئی ہوئی ہے اے این ایف۔ دکھاؤ تو صحیح یہ کون سی بنائی ہے ویڈیو۔ ہاں یہ دیکھو، ٹینشن میں وہاں شیشہ ایک پینے سکون ملے گا۔ شیشہ اچھا ہے، سکون ملتا ہے، اور میں جاب نہیں مل رہی تھی، اسی سلسلے میں آ کے میں شیشہ پیتا ہوں، سکون ملتا ہے، ٹینشن ختم ہوتی ہے بس۔ ہمارا بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس اس میں بہت سارے آتے ہیں، جو ڈرگس وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے کسٹمر کے حساب سے ہم اس کو پوری کرتے ہیں، اور جس میں ان کو چاہیے، جس طریقے سے چاہیے ان کو اس طریقے سے ملتا ہے۔ اور پولیس والوں کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ ان کا منتھلی ہمارا جو بھی ہے وہ منتھلی ان کو ملتا رہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ پاکستان کے منظر تھے یا کوئی ہالینڈ کی فلم دکھا رہے تھے؟ یار یہ لاہور کے ایک شیشہ کیفے کے مناظر ہیں، یہ کسی یورپی شراب خانے کے سینز نہیں دیکھ رہے تھے تم؟ اوئے میرے اعمال کا یار کیا بن گیا ہم لوگوں کو۔ دیکھو یعنی یہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں، یہ جو بالکل مشروم گروتھ ہو رہی ہے ان شیشہ کیفیز میں، نوجوانوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر بے رحمانہ انداز میں اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یار ان میں یہ جو فلیورز مکس کیے جاتے ہیں اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، اس میں شراب، چرس، گانجا، گٹکا، یہ سب کچھ مکس کیا جا رہا ہے، اور ایک میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 200 سگریٹ پینا اور 1 گھنٹے کا جو شیشے کا سیشن ہے وہ ایک جتنا صحت کے لیے تباہ کن ہے، مضر صحت ہے۔ اور یہ 1 گھنٹہ سادہ شیشہ پیے نا تو وہ 200 سگریٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر اس میں الکوہل یا کو چرس چرس یا گانجا ملا لے تو بندے کا دماغ ہی گنجا ہو جاتا ہے۔ یار مقامی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران یہ جو ماؤتھ اور لنگز کینسر جو ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی شیشہ کیفیز ہیں، بلکہ ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے
ایک بلاگ نے، ایک ویب سائٹ نے ایک ریسرچ کی تھی مقامی طور پر، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 30 سے 35% نوجوان ایسے ہیں جو ایک بار ان شیشہ کیفیز کا رخ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے نا جو ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بالکل سر، میرے سننے میں آ رہا ہے نہ صرف لڑکے بلکہ اب تو لڑکیاں بھی اس ایڈکشن کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یوٹیوب بروٹس۔ اچھا، اس صورتحال کا زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک یعنی یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے چند ماہ کے دوران اس میں جو بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے وہ ایک ویگ سا عدالتی آرڈر ہے جس میں اس ساری ایکٹیویٹی کو ریکریشن کا نام دے دیا گیا تھا۔ اب عدالت کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس ریکریشن کی آڑ میں کتنا بھیانک کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی منشیات کا کس قدر بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے قانون میں درج ہے کہ جہاں پر بھی کوئی تعلیمی درسگاہ ہوگی، اسکول، کالج یا یونیورسٹی، اس کے 500 میٹر کے پیریفری میں کوئی بھی شیشہ کیفے نہیں کھل سکتا۔ اور زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ تقریباً 60% شیشہ کیفیز ایسے ہیں جو انہی تعلیمی اداروں کے ارد گرد کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ہمارے طالب علم لڑکیاں ہیں یا لڑکے، وہ تعلیم یعنی دوپہر کے بعد وہ انہی مراکز میں پائے جاتے ہیں۔ اور یار تم وہ دیکھو، وہ جو شیشہ کیفے کا وہ مالک تھا وہ کتنی دلیری کے ساتھ سارا کچھ بتا رہا ہے۔ وہ صاف صاف اعتراف کر رہا ہے کہ ہم حسب فرمائش ہر قسم کی ڈرگز اس میں ملا دیتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ پولیس کو اس کا جو حصہ ہے وہ اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ جو ہمارا نمائندہ نا سمان پٹی، اس نے جا کے 400-500 کا پہلے ادھر شیشہ پیا ہے، اس کے بعد اس نے خوش ہو کے اسے سارا کچھ یار خدا کا خوف کرو، اس نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح سچ اگلوایا جا سکتا ہے، اس نے اگلوایا ہے اور اس نے سارا کچھ ہی بتا دیا۔ یار وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پولیس کو ہم پیسے پوہے بھی دے دیتے ہیں۔ یار یہ کوئی اچنبے کی بات ہے، سیدھی بات ہے کہ اس طرح کے دھندے ہیں پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، بندوقوں کے بغیر ہے۔ اور تم دیکھو کہ ہمارے یہاں ANF نام کا محکمہ ہے، وہ سویا ہوا ہے، یعنی ان کو لاکھوں ڈالر بلکہ کروڑوں ڈالر کی اینول ایڈ ملتی ہے اس کام کے لیے، ان کو کوئی احساس تک نہیں ہے کہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، تمام بڑے شہروں میں کس بھیانک انداز میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ سر میرے خیال میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں اس کا ایکسیپٹیبلٹی لیول بہت بڑھ گیا ہے، بالکل، اور سر اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تم برائی کہہ رہی ہو اللہ لوگ کہ اب تو یہ فیشن بن گیا ہے۔ اب تو کئی میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کی شادیوں میں جیسے ساتھ سلاد نہیں ہوتا یا برات جا کے بیٹھتی ہے تو سوپ سرو کرتے ہیں پرانز کے ساتھ، اس طرح میں نے دیکھا کہ شیشے کا بھی ارینج کیا ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ پڑا ہوتا ہے، ادھر براتی شیشہ پی رہے۔ یہ تقریبات چھوڑو، نارملی پیرنٹس نے اسے اپنے گھر میں دعوت دے دی ہے، اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے شیشے کو۔ وہی ہو سکتا ہے والدین کی نیت نہ ہو کہ اس میں منشیات کا استعمال ہو، لیکن آپ اپنی آئندہ جو نسل ہے اپنے بچوں کے بارے میں یہ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ خراب صحبت کا شکار ہو کے اس میں منشیات کا استعمال نہیں شروع کر دیں گے؟ تم دیکھو جس قدر چوریاں ہو رہی ہیں، محلوں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، بندہ ان کو عقل والی کو بات بتائے۔ یار تم کو کتا شتا رکھو، شیشہ رکھ رہے ہو گھر میں۔ فضول بات۔